کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ ہومیوپیتھک کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، مگر ایفیکٹس تو ہیں۔ جو چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوں گے۔ ہومیوپیتھک جو ہے یہ بہت زیادہ نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ ہے، نیچر سے بہت قریب ہے۔ اس کے اندر جتنے چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، طب نبوی اور ہومیوپیتھک کا آپس میں کیا کنیکشن جو ہے ایلوپیتھی سے کیسے بہتر ہے؟ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایلوپیتھی کے جتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں انسانوں کو بہت زیادہ ان کی امیونٹی کو لو کر رہے ہیں، امیونٹی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ ذرا سا موسم بدلتا ہے۔ ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکلز پرائیویٹ لمیٹڈ، ایک صدی صحت بھری۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر کشف الایمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکلز کا آفیشیل چینل۔ آج کا پوڈ کاسٹ ہمارا ہومیوپیتھی اور طب نبوی پر ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی، جو نہ صرف ایک نامور ہومیوپیتھ ہیں بلکہ ان کا طب نبوی پر بھی ان کا کافی ریسرچ ورک ہے۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ میم آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے ہومیوپیتھی پر ہے، تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا ہومیوپیتھی کا آغاز کس طرح شروع ہوا؟ میں نے اس کا آغاز 1990 سے شروع کیا، اور اس میں جس چیز نے مجھے اس چیز پہ ابھارا وہ یہ تھا کہ ایک تو میرے والد ہومیوپیتھ بھی تھے، حکیم بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ تو ان کی جو ہومیوپیتھی میں کامیابی تھی وہ ایک تو مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی کہ بہت دنیا ان کے پاس آتی تھی علاج کے لیے، اور ماشاءاللہ بہت شفا ہوتی تھی لوگوں کو، اور لوگ بہت دعائیں دیتے تھے ان کو۔ اور دوسری چیز جو مجھے لے کر آئی ہومیوپیتھی کی طرف وہ یہ تھی کہ جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ابھی چھوٹی سی تھی، 3 ماہ کی، تو اس کو نمونیا ہو گیا۔ اور جب اس کو نمونیا ہوا تو ڈاکٹرز نے اس کا کیس بہت خراب کیا، پینسلین کے انجیکشن وغیرہ اور یہ وہ، یعنی اس کا علاج صحیح نہیں ہوا۔ ایلوپیتھک علاج کرایا گیا، کیونکہ اس وقت میرے ہسبینڈ بھی ہومیوپیتھی کو نہیں مانتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے خود بھی ہومیوپیتھی پڑھی، باقاعدہ امتحان پاس کیا، یعنی اتنے امپریس ہوئے بعد میں۔ لیکن ایک وقت تھا کہ وہ جب بیٹی کا کیس خراب ہوا اور وہ بہت ہیلدی پیدا ہوئی تھی، لیکن کچھ ہی مہینوں میں بہت وزن انہوں نے، اس کا ویٹ بھی ریڈیوس ہوا، اور پھر اس کا اسٹمک اپسیٹ ہو گیا، جس کو میں نے کافی عرصہ برداشت کیا۔ تو یہ چیز تھی جو مجھے ہومیوپیتھی کی طرف لے کر آئی۔ تو الحمدللہ جب ہم نے ہومیوپیتھک علاج شروع کیا تو اس سے اس کی صحت بحال ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ جو بچے ہوئے ماشاءاللہ بہت ہیلدی، اتنے کہ جب سب دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بیبی شو ہوتے تھے نا، کہ بھی اس میں رکھنے والے ہیں، کہ یعنی اتنی اچھی ہیلتھ ہوتی تھی ان کی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارا ہومیوپیتھی کا امتیاز بھی تھا۔ میم لوگ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ ہومیوپیتھک کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، مگر ایفیکٹس تو ہیں۔ جو چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس تھوڑے مائنر قسم کے ہوتے ہیں، بہت شدت سے نہیں ہوتے، جیسے کہ ایلوپیتھی کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ وہ آپ کا کڈنی، لیور اور اسٹمک کو بہت بری طرح ڈیمیج کرتی ہیں، جبکہ ایسی چیز ہومیوپیتھی میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن کچھ دیر کے لیے مائنر سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ بہت جلدی کسی اور میڈیسن سے دور کیے جا سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں ایک دوا ہے ایلو، تو ایلو جو ہے اگر آپ اس کو 200 پوٹینسی میں سنگل ڈوز دے دیں تو اس ساری میڈیسن کے جو بچے جیسے اگر کسی کی میڈیسن پڑی ہو کھا لیں اور ان کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو ایک ڈوز سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ دور کیا جا سکتا ہے۔ میم آپ مجھے یہ بتا سکتی ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے ایلوپیتھی سے کیسے بہتر ہے؟ ہومیوپیتھک جو ہے یہ بہت زیادہ نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ ہے، نیچر سے بہت قریب ہے۔ اس کے اندر جتنے چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے میٹلز کا استعمال ہے، نمکیات کا استعمال ہے، ویجیٹیبلز ہیں، ہمارے بہت سی روٹس ہیں، پلانٹس ہیں جو اس کے اندر یوز ہوتے ہیں، اور ان کو ایک خاص طریقے سے پریپیئر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی دیر تک
ایکسپائر بھی نہیں ہوتی. تو اس کے جو باڈی پہ اثرات ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے کوئی برے اثرات نہیں ہیں جسم کے اوپر. دوسرا یہ کہ ایسے طریقے سے شفا دیتی ہے ہومیوپیتھی کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کوئی میڈیسن لے رہا ہوں. نہ اس کا سر چکراتا ہے، نہ اس کی بھوک ختم ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی ڈیزینس ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی نکاہت اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے. بہت پولائٹلی انسان کو بیماری سے نکال کے ایک صحت مند انسان بنا دیتی ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایلوپیتھی کے جتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں انسانوں کو بہت زیادہ ان کی امیونٹی کو لو کر رہے ہیں. امیونٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ ذرا سا موسم بدلتا ہے، اکتوبر آتا ہے تو لوگ بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں، فلو شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جب مارچ اپریل آتا ہے تو الرجیز کتنی بڑھ جاتی ہیں، اور ذرا موسم بدلتا ہے لوگ بیمار ایک دم سے دنیا بھر میں یعنی چینج آ جاتا ہے. جیسے کووڈ کا شروع ہوا اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی امیونٹی لو ہو گئی. تو لوگوں کے امیون سسٹمز پہ اٹیک ہوتا ہے ایلوپیتھی سے، اور ایلوپیتھی جو ہے وہ بہت برے سائیڈ ایفیکٹس چھوڑتی ہے انسانی زندگی پہ. یعنی ناقابل تلافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رینل فیلئر تک ہو جاتا ہے، لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کا مداوع نہیں ہو سکتا. یعنی اتنا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کے. آپ دیکھتے ہیں کہ کڈنی سینٹرز اور لیور سینٹرز، یہ ٹرانسپلانٹس جو ہو رہے ہیں، کیا یہ ایسے ہی ہو رہے ہیں؟ ان دواؤں نے نقصان پہنچایا، اب اس کا کیا مداوع یہی ہے کہ دوسرے انسانوں کے نکال کے اور پھر بیماروں کا اس سے علاج کیا جائے؟ حالانکہ اور بہت اچھے ہومیوپیتھی میں اتنے اچھے علاج موجود ہیں کہ بغیر کسی ٹرانسپلانٹ کے آپ کڈنیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیور ٹھیک ہو سکتا ہے، اور بہت بڑی بڑی بیماریاں بہت آسانی سے ٹھیک کی جا سکتی ہیں اگر اس کو باقاعدگی کے ساتھ پراپر طریقے سے لیا جائے اور ایکسپرٹ سے لی جائے میڈیسن. نہ کہ ہر ہومیوپیتھ اس کو نہیں دے پاتا، کیونکہ اس میں ایکسپیرینس بہت ضروری ہے تاکہ پوٹینسی کا صحیح انتخاب ہو، اس کے دینے کا طریقہ اور اس کو فالو کرنے کا طریقہ ہو، اس سے ساری SOPs کا خیال رکھا جائے. تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم نے دیکھا اپنی لائف میں رینل فیلئر کیسے ٹھیک ہوئے ہیں. ہم نے خود ٹریٹمنٹ کیا، میں نے رینل فیلئر ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیور کے پرابلمس ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیور سیروسس تک ٹھیک ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے ایلوپیتھی سے ہومیوپیتھی کہ اگر ہم اس کو اڈاپٹ کریں. میم میں اس پوڈ کاسٹ میں آپ سے ایک امپورٹنٹ کوسچن پوچھنا چاہوں گی. طب نبوی اور ہومیوپیتھک کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ طب نبوی میں بیسیکلی ہربل ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے، لیکن طب نبوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود استعمال اپنے گھر والوں کو کرائیں یا اپنے صحابہ کرام کو استعمال کرائیں یا اپنے آس پاس کے جیسے لوگ تھے یا ان کے پاس جو وفود آتے تھے مختلف ملکوں سے، ان میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ ان کا علاج فرمایا کرتے تھے، تو اس کو اسپیشلی طب نبوی کہا جاتا ہے. لیکن باقی جتنی بھی ہربس ہیں وہ ساری کی ساری آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسنون ہے. ہمارے تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ہربس سے ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے، اور سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پر بک لکھی، بک آف میڈیسن جو ہے، فرسٹ بک آف میڈیسن ان دا ورلڈ، وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یعنی کہ اس کو لکھا، کیونکہ ان کے ساتھ ہوا، چرند پرند، پودے، درخت، جمادات یعنی پہاڑ وغیرہ بھی باتیں کر لیتے تھے، جمادات، اور ہر پودا اور درخت ان کو یہ بتاتا تھا کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کون سی خصوصیات رکھی ہیں، کون سے فائدے رکھے ہیں انسانیت کے لیے. اگر انسان بیمار ہو جائے تو میں اس میں کیسے یعنی شفا کا باعث بنتا ہوں اللہ کے حکم سے. تو یہ ساری چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی پہلی بک میں لکھی. اور یہ جو طریقہ ہے تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے، ہربل، جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا، مختلف ہربس کے ساتھ، مختلف پھلوں کے ساتھ، مختلف سبزیوں کے ساتھ، اور مختلف منرلز اور میٹلز کے ساتھ. یعنی یہ صدیوں پرانا طریقہ ہے اور ہمارے انبیاء کا طریقہ ہے. یہ اسلامک وے آف ٹریٹمنٹ ہے بیسیکلی.
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسپیشلی ہربس کا استعمال کیا اس میں ایک ایک ہرب میں کئی بیماریوں سے شفا ہے. شفا کا مطلب ہے بیماری جڑ سے ختم ہو جائے اور بیماری کا نام و نشان نہ رہے اور انسان بالکل ایک نارمل صحت مند انسان بن کے جیے بغیر دواؤں کے. جبکہ اگر ہم اس کے برعکس ایلوپیتھک میں دیکھیں تو وہ آپ کو ڈپینڈنٹ کر دیتے ہیں میڈیسنز پہ. خدا نخواستہ آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے, ڈائبٹیز ہو جائے, آرتھرائٹس ہو جائے, وٹ ایور کوئی بھی ایسا پرابلم, آپ کو فار لائف میڈیسن لینی پڑتی ہیں. پھر وہ دوائیں سلسلہ ختم نہیں ہوتا کبھی. آپ ایک دن بھولے سے چلے جاتے ہیں بلڈ پریشر چیک کرانے کے لیے کسی کلینک یا ہاسپٹل پہ, تو سمجھیں کہ آپ نے ایک ایسی غلطی کی جس کا کوئی مداوع نہیں. اس کے بعد آپ کی وہ دوائیں ختم نہیں ہوتی, انہی دواؤں کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک گولی سے شروع ہوتے ہیں. آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو دور کرنے کے لیے کچھ عرصے بعد ایک اور گولی آپ کو لگ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور ایک وقت میں آپ نے دیکھا 20 سے 40 گولیاں پھانک رہے ہوتے ہیں لوگ, مگر بیماری جانے کا نام نہیں لیتی, وہ پہلے سے زیادہ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں. عام نیچرل ہربس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علاج کیا, جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص کا علاج کیا, تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم عجوا کھجور اور اس کی گٹھلی سے علاج کرو, اور اس کے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ حارث بن کلدہ ثقیفی سے معلوم کرو. تو حارث بن کلدہ ثقیفی مکہ کا بہت ماہر حکیم تھا, تو آپ نے فرمایا کہ ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے تو اس سے مشورہ کرنا چاہیے. تو طریقہ اس نے بتایا اور اس نے اس میں تھوڑا سا میتھی کے چند یعنی دانے پیس کے وہ بھی ملانے کو بولا, اور کہا کہ پانی کو ابال کے گرم کر کے اس میں 7 عجوا گٹھلیوں کا پاؤڈر اور 7 کھجوریں ڈپ کر دو, اور 1 چٹکی میتھی دانہ کا پاؤڈر, اور پانی کو گرم ہونا چاہیے. 10 منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں سوک کر کے ان سب چیزوں کو ملا کے, اور ناشتے میں اس کو کھایا جائے. تو وہ چند دن میں ٹھیک ہوئے, ایسے ٹھیک ہوئے کہ پھر انہوں نے ایک دنیا فتح کی, فاتح عالم بنے حضرت سعد بن ابی وقاص. ان کو پھر کسی قسم کی گولی زبان کے نیچے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی, کسی قسم کی بیماری کا نام و نشان نہیں باقی رہا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بڑے سپہ سالار بنے کہ ان کا ایک نام ہے دنیا میں, اور آج تک ان کو یاد کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ ایک نارمل لائف گزار کے پھر اپنے یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایک نارمل انسان کی طرح ہی ان کی وفات ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شفا اس کو کہتے ہیں کہ بیماری ختم ہو جائے, آپ بغیر دوا کے جینا سیکھ لیں, ایک نارمل اور صحت مند زندگی گزار سکیں. شفا اس کو نہیں کہتے کہ اب آج آپ کو بلڈ پریشر کی گولی لگا دی گئی ہے, آپ کو لینی ہے میڈیسن, بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتے کرتے کڈنی کے پرابلم شروع ہو گئے, یورین کنٹرول نہیں ہوتا, بار بار یورین آ رہا ہے, حتیٰ کہ یعنی کپڑے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ رینل فنکشن جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے. تو ڈائبٹیز کا علاج کرتے کرتے اور کتنے پرابلم, یعنی ٹانگوں کی کمزوری بڑھتے بڑھتے فالج تک پہنچ جاتی ہے, انہی میڈیسنس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں آپ, یا ان کے علاوہ بھی یعنی کہ اور ساتھ میں پھر جو میڈیسن دی جاتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ. تو وہ بلڈ پریشر کی دوا تو آپ کو ہمیشہ لینی پڑے گی, ختم نہیں ہو سکتی. ہم نے بہت سے مریض اللہ کے حکم سے ہمارے سے ٹھیک ہوئے ہیں جن کو تھا بلڈ پریشر اور اس کے بعد پھر نہیں رہا, ٹھیک ہو گئے, اور کسی بھی گولی کے بغیر وہ آج تک زندہ ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر یا شوگر ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے مریض بن گیا ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ ضرور ٹھیک ہو سکتا ہے اگر وہ پراپر ٹریٹمنٹ کرے. اور اسپیشلی طب نبوی میں تو ایسے ٹریٹمنٹس ہیں, لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بہت لمبا علاج ہوگا. میں سمجھتی ہوں سب سے لمبا علاج ایلوپیتھی کا ہے, جو مرتے دم تک آپ کو دوا کھلاتا ہے. ہومیوپیتھی کا آپ ٹریٹمنٹ کریں, ہم موسٹلی 3 مہینے کی دوا دیتے ہیں کرونک ڈیزیزز میں. کوئی الرجی ہے, سنیزنگ ہے, بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں, نزلہ, فلو, کھانسی, چیسٹ, یعنی جیسے اسموک کی وجہ سے یہ چیسٹ کے پرابلم ہو جاتے ہیں. 3 مہینے کا آپ علاج کریں, ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں, اس کے بعد کسی دوا کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ ایک ریزمبلنس ہے طب نبوی میں اور ہومیوپیتھی میں. اس میں بھی بیماری سے شفا ہو جاتی ہے, اس میں بھی بیماری سے شفا ہو جاتی ہے. دونوں میں تھوڑا بنانے کا طریقہ یا لینے کا طریقہ مختلف ہے.
ہومیوپیتھی میں کسی بھی میڈیسن کو پرزرو کر لیا جاتا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ ایسا ہے. حالانکہ اس میں میڈیسن کے ذرات نظر نہیں آتے، ہومیوپیتھک میڈیسن میں اس کا ایسنس لے لی جاتی ہے اس دوا کی، اسی لیے یہ ایکسپائر نہیں ہوتی. جبکہ جو ہربل ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں، کسی کو ڈرائی کرنا ہے، کسی کو گرائنڈ کرنا ہے، کسی کو سوک کرنا ہے، تو اس کا طریقہ ایسے ہی نیچرل فارم میں لینے کا. لیکن ریزلٹس دونوں کے بہت ملتے جلتے ہیں، طب نبوی کے اور ہومیوپیتھی کے. اسی لیے جہاں مجھے ہومیوپیتھک میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، یا میں سمجھتی ہوں کہ میرا علم ادھورا ہونے کی وجہ سے، حالانکہ ہومیوپیتھی کا تو دائرہ بہت وسیع ہے، ہر بیماری کا علاج ہومیوپیتھی سے کیا جا سکتا ہے تقریباً. اور اسی طرح طب نبوی کا بھی اسی طرح وسیع ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے میرا علم ایک جگہ آ کے رک جائے یا مجھے اس چیز کا نہ پتہ ہو، مگر علاج ایسا ہے کہ وہ ہر بیماری سے آپ کو شفا کی طرف گامزن کر دیتے. تو یہ دونوں میں ایک چیز مشترک ہے. تو لہٰذا جہاں ہومیوپیتھی بیماری کو ختم کر کے شفا یاب کرتی ہے، تو ایسے ہی طب نبوی بھی یعنی بیماری کو ختم کرنے کے بعد انسان کو شفا پر گامزن کر دیتی ہے. میم میرا آپ سے لاسٹ کوسچن ہے کہ آپ ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرس کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ ہومیوپیتھک ڈاکٹرس کو جو بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہر ہومیوپیتھ کو یقیناً اس پہ عمل کرنا چاہیے، وہ یہ کہ ہر روز مطالعہ جاری رکھیں، اسٹڈی کریں. کیا اسٹڈی کریں؟ کم از کم ایک یعنی آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، آپ نے ڈگری لے لی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کتابیں بند کر کے رکھ دیں. ہر روز ایک میڈیسن پڑھیں اور ہر روز ایک بیماری کو اسٹڈی کریں، کیونکہ بیماریوں کا بھی لامتناہی سمندر ہے اور ہومیوپیتھک دواؤں کا بھی بہت بڑی رینج ہے. لہٰذا ان کو صرف پڑھ کے رکھ نہیں دیں. جیسے میرے والد ہومیوپیتھ تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ ایک دوا کا جست نکالو، یعنی اس کی جو اسپیشل جو اس کی سمٹمز ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کرو، ڈائری بنائیں. ہم نے ڈائریز بنائی ہوئی تھی. مثلاً ایکونائٹ میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی، یا آرسینک البم ہے. بہت یعنی انیشلی کسی بھی بیماری میں مطلب استعمال ہونے والی ہے. ایکونائٹ تو اسپیشلی سردی ٹھنڈی ہوا سے کوئی بھی تکلیف پہنچے یا بہت زیادہ انگزائٹی ہو جس میں موت کا خوف وغیرہ ہو تو اس میں بھی استعمال ہوتی ہے، مینٹل سمٹمز پہ بھی اور فزیکل سمٹمز پہ، لیکن پوٹینسیز کا فرق ہوتا ہے. تو اب جیسے ایکونائٹ ہے تو اس کو پڑھا ہے تو اس کی ہم یہ جو مرکزی علامات ہیں یہ ہم اپنے پاس نوٹ کر لیا کرتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا جیسے اب کمپیوٹرائز ہو گئی ہیں چیزیں، کمپیوٹر سے آپ ایک کلک پہ نکال لیتے ہیں، اس طرح ہم ایک کلک پہ آج سے 50 سال پہلے بھی نکال لیا کرتے تھے. تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اس بیماری کی خصوصی علامات یہ ہیں، یہ اس بیماری میں یہ دوا استعمال ہونے والی ہے، اور اس کو بہت کوئکلی یعنی کہ مائنڈ میں آ جاتی تھی کسی بھی بیماری کی دوا. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. اگرچہ کمپیوٹر میں سب کچھ فیڈ بھی ہوگا اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، مگر کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے جہاں ہمارے ہاں تو بجلی نہیں ہوتی، بعض دفعہ کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے، نیٹ ورک ڈاؤن ہوتا ہے، تو کیا آپ مریض نہیں دیکھ سکیں گے؟ آپ کے اپنے مائنڈ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے، اس میں سیو ہونی چاہیے. تو صرف کمپیوٹر پر ریلائی نہ کریں بلکہ خود محنت کریں، ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، روزانہ اسٹڈی کریں، پیشنٹ کو ڈیپلی دیکھیں، اس کے ساتھ ہمدردی رکھیں، اس کے ساتھ یعنی اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے کہ جو علم آپ کے پاس ہے آپ اس کو ایمانداری کے ساتھ اس کا علاج کریں پیشنٹ کا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیں گے. تھینک یو سو مچ میم. تو یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکلز پرائیویٹ لمیٹڈ، 1 صدی صحت بھری.